آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلند تر صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. وہ ممبر سے قریب آ جائیں. صلوات پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک اور بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم کی تلاوت کا خاص مہینہ ہے یہ، اور یہ میرا ایک پرانا جملہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، اور ماہ محرم تأویل قرآن کا مہینہ ہے. تو بہرحال یہ تنزیل قرآن کا مہینہ ہے، بہار قرآن ہے. اس مہینے کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک آیت کی تلاوت بھی کوئی کرے اگر، تو اللہ پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب عطا کرتا ہے. اس لیے اس مہینے میں یقیناً آپ حضرات پہلے سے ملتفت ہوں گے، متوجہ ہوں گے، اور زیادہ سے زیادہ تلاوت فرما رہے ہوں گے انہماک کے ساتھ. لیکن آداب تلاوت میں ایک چیز خصوصیت کے ساتھ ہی بتائی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آداب سکھائے ہیں مومنین کو، اس میں ایک ادب تلاوت یہ سکھایا ہے کہ دیکھو اس نیت سے قرآن نہ پڑھو، کوئی سورہ شروع نہ کرو کہ یہ سورہ ہمیں جلدی سے ختم کرنا ہے.
سورہ ختم کرنے کی فکر نہیں ہونی چاہیے. یہ لحاظ ہونا چاہیے کہ ہم جو آیت بھی پڑھیں اسے سلیقے سے پڑھیں، ترتیل کے ساتھ پڑھیں، یعنی ادائیگی پوری ہو، ہر حرف ادا ہو، اور جہاں تک ممکن ہو اس کے معنوی فیض سے بھی اپنے دامن کو بھر لیں، یعنی اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن مجید سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں. بہرحال اہل توفیق عموماً اس مہینے میں ایک قرآن تو ختم کرتے ہی ہیں، اور ایک قرآن تو ہر مہینے میں ختم کرنا چاہیے. یہ 30 دن یا 29 دن رمضان کے ہوتے ہیں، یہی 30 دن یا 29 دن ہر مہینے میں ہوتے ہیں. ہر ایک قمری مہینے میں ایک قرآن مجید تو ختم کرنا ہی چاہیے. یعنی 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ کم سے کم ہر مومن کو قرآن مجید کے تلاوت و ترتیل میں وقف کرنا چاہیے. یہ ایک معیار ہے اور پروردگار عالم سے گویا براہ راست ربط قائم کرنے کا ایک وسیلہ ہے کہ کلام الہی کو آپ پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اس وقت جو میں نے آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ آیت کریمہ سورہ مبارکہ انفال کی ایک آیت ہے. سورہ انفال قرآن مجید کا 8واں سورہ ہے اور یہ غالباً اس کی 29ویں آیت ہے. اور علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے اسلوب میں اگر میں اپنے تأثر کو بیان کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آیت بھی گویا غرر آیات میں سے ہے. غرر آیات یعنی وہ آیتیں جو اپنے اسلوب کے اعتبار سے اور اپنے مضمون کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے بہت ہی جامع آیتیں، یعنی تنہا ایک آیت میں بہت سی باتیں بیان کر دی گئی ہیں. انہی میں سے ایک آیت یہ بھی. خاص طور سے جو حضرات آخرت کی فکر رکھتے ہیں، جو حضرات عاقبت بخیری اور انجام بخیری کی فکر رکھتے ہیں، جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم کی جانب سے زیادہ سے زیادہ لطف اور عنایت ان کے شامل حال ہو سکے، ان کے لیے یہ آیت کریمہ بہت توجہ طلب ہے. ایک طرف عملی اعتبار سے، سیر و سلوک کے لحاظ سے یہ آیت اہمیت رکھتی ہے، دوسری طرف علمی اعتبار سے بھی ایک انتہائی عظیم الشان علمی مسئلہ اس آیت میں موجود ہے. اور یہ علمی مسئلہ براہ راست تھیوری آف نالج سے بھی تعلق رکھتا ہے، ایپسٹیمولوجی سے لے کر اور فلسفی آف ایجوکیشن تک اور اپلائیڈ فلسفی آف ایجوکیشن تک، یعنی پیڈاگوجی تک یہ مسئلہ قابل غور ہے. اب میں سادہ سا ترجمہ پہلے کر دوں آیت کا، اور اس کے بعد پھر ان مسائل پر ہم اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. چونکہ یہ مجلسیں بطور خاص حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کی شبوں سے متعلق ہے. حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کے جتنے فضائل ہیں، کمالات ہیں، ان میں سب سے نمایاں جو چیز ہے
وہ آپ کا مرتبہ علمی ہے. آپ کی شجاعت اپنی جگہ، باقی تمام کمالات اپنی جگہ، لیکن آپ کا علمی مقام، علمی مرتبہ، آپ کا باب مدینۃ العلم ہونا آپ کے نمایاں ترین اوصاف میں سے، آپ کا صاحب منبر سلونی ہونا آپ کے نمایاں ترین اوصاف میں سے. دوست اور دشمن سب متفق ہیں کہ سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے اور کسی نے اس طرح دعوت سلونی نہیں دی. پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو. چونکہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی اور آپ کے ذکر مبارک سے مخصوص بھی ہیں یہ شبیں، اس اعتبار سے اس آیت میں جو علمی مسائل ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنا بہت مناسب معلوم ہوتا ہے. آیت کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان لانے والو، اگر تم اللہ کا لحاظ رکھو گے اپنی زندگی میں، عام ترجمہ جو ہے وہ اس طرح کیا تھا کہ اللہ کا خوف رکھو گے، میں کہتا ہوں اللہ کا لحاظ رکھو گے، تو پھر اللہ تمہارے اندر، یعنی تمہارے نفس میں، تمہاری روح میں، تمہاری عقل میں وہ ایک جہت کمال پیدا کر دے گا کہ تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو گے. یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا، یعنی ایک ایسی قوت عطا فرما دے گا، ایک ایسا نور عطا فرما دے گا کہ تم کبھی بھی حق اور باطل کے مسائل میں ابہام میں مبتلا نہیں ہوگے، اشکال میں مبتلا نہیں ہوگے، اشتباہ میں مبتلا نہیں ہوگے. تمہارے لیے دھندلکے کسی کیفیت نہیں رہے گی، بلکہ صبح کا اجالا صاف و شفاف اجالا ہی نظر آئے گا، اس میں رات کی تاریکی کی آمیزش نہیں ہو سکے گی. یہ مسئلہ علمی بھی ہے اور عملی بھی. حق اور باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ کے درمیان، فالس اور ٹروتھ کے درمیان ڈسٹنکشن قائم کرنا، یہ بڑا مسئلہ ہے. آپ کے پاس مختلف علوم ہیں، کوئی بھی علم ہو، ہر علم میں خاص طور سے ریاضی، میتھمیٹکس، آپ کوئی بھی مسئلہ حل کریں، کوئی بھی پرابلم سالو کریں تو بعد میں رزلٹ جو ہے آپ کو جاننا چاہیے کہ یہ رزلٹ صحیح ہے یا غلط ہے. تو وہ مقیاس، وہ معیار، وہ میزان، وہ ترازو، وہ کسوٹی، وہ محک، وہ کیا چیز ہے کہ جو آپ کو بتا سکے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. ہر علم میں، ریاضی سے لے کر تاریخ تک، اور پھر زندگی کے مسائل میں، صبح سے شام تک ہم جو کچھ انجام دیتے ہیں، کسی سے گفتگو کرتے ہیں، کسی کی گفتگو سنتے ہیں. دنیا میں جھوٹ بولنے والے ایک سے ایک ماہر ہیں، اس طرح جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کے جھوٹ کو سچ سمجھا جا سکے. لیکن یاد رکھیے کہ اگر مومن واقعاً مومن اور اہل تقوی ہے تو وہ خود تو جھوٹ کبھی بول ہی نہیں سکتا، اس کے سامنے بھی کوئی جھوٹ بولنے کی جرأت نہیں کر سکے گا.
ایمان کی ایک ہیبت ہوتی ہے، ایمان کی ایک ہیبت ہوتی ہے، حق کا ایک رعب ہوتا ہے، حق اور حقیقت کا ایک جلال ہوتا ہے۔ اہل ایمان کی آنکھوں میں وہ روشنی ہوتی ہے، وہ چمک ہوتی ہے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی جھوٹ بول نہیں سکتا، مگر یہ کہ ایسا ہی منجھا ہوا منافق ہو، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن کوئی عام آدمی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور بالفرض منافق ہو یا غیر منافق، اگر کسی مومن کے سامنے، متقی کے سامنے کوئی جھوٹ بات آتی ہے تو حق سبحانہ و تعالی اس مومن کو یہ قوت عطا کر دیتا ہے کہ وہ جھوٹ اور سچ میں فرق کر سکے۔ اس قوت کو کہتے ہیں فرقان۔ پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان لانے والو اگر تم اللہ کا لحاظ رکھو گے، اللہ کے احکام کی پابندی کرو گے، گناہوں سے پرہیز کرو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے گا، بنا دے گا تمہارے اندر، یہ قوت خلق فرما دے گا تمہارے اندر، جعل فرما دے گا، بنا دے گا۔ یہاں سے مسئلہ یہ فرقان کی بحث یہی جڑ جاتی ہے علمیات سے اور تعلیمات سے۔ اور قبل اس کے کہ میں اس بحث کو پھیلاؤں، اس لیے کہ ظاہر ہے وقت کے دامن میں بھی گنجائش نہیں ہے، اگر میں اپنے اسلوب سے گفتگو کرتا چلوں تو گفتگو بہت پھیل جائے گی، لیکن بہرحال آپ حضرات کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ منطق میں یہ بحث آتی ہے کہ کوئی بھی قضیہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو یہ طے کیسے کریں گے کہ یہ قضیہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، صادق ہے یا کاذب ہے، ٹرو ہے یا فالس ہے۔ کوئی بھی لاجیکل پروپوزیشن، کوئی بھی سٹیٹمنٹ ٹرو ہے یا فالس ہے، اس کا کیا معیار ہو سکتا ہے؟ اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہوئے اور گھڑی کے اعتبار سے 9 بجنے میں تقریباً 10 منٹ ہیں یا 15 منٹ ہیں، ہم کہیں کہ یہاں دن ہے، اس وقت لندن میں دن ہے، یہ جملہ اتنا سا، اس وقت لندن میں دن ہے، یہ ٹرو ہے یا فالس؟ کس اعتبار سے اسے ٹرو ثابت کیا جا سکتا ہے، کس اعتبار سے اسے فالس ثابت کیا جا سکتا ہے؟ اور وہ جو معیار ہے وہ خود معیار کس بنیاد پر قائم ہوا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ جو لوگ صبح 7 ساڑھے 7 بجے سے یا 9 بجے سے 5 بجے تک، 6 بجے تک، 7 بجے تک کام کرتے ہیں، ان کا دن ختم ہو گیا، اب ان کے لیے رات ہے۔ کسی انگریز کو آپ فون کر کے دیکھیے اس وقت 9 بجے، وہ کہے گا کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ سویلائزڈ نہیں ہیں، آپ کو سویلائزڈ سوسائٹی میں جینے کے مینرز نہیں معلوم ہیں۔ 9 بجے رات میں فون کیا جاتا ہے کہیں؟ جب تک پہلے سے وعدہ نہ ہو، میری آپ کی شناسائی نہ ہو، طے نہ ہو کہ ہاں اس وقت آپ فون کریں گے، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں آپ کی کال، آپ کس لیے کال کر رہے ہیں، کون ہیں آپ؟ رات کے 9 بجے اب آپ لاکھ کہہ دیجیے بھائی سورج ڈوبا نہیں ہے ابھی، آپ کے ہاں رات ہو گئی، ان کے ہاں رات ہو گئی، 7:30 بجے رات کا کھانا کھا لیا اور 9 بجے ظاہر ہے کہ رات ہو گئی، اس لیے کہ انہیں 9 بجے سو جانا ہے اور صبح اپنے اعتبار سے اٹھنا ہے اور پھر کام پہ جانا ہے۔ ان کی منطق کے اعتبار سے رات ہے۔ تو اسے کہتے ہیں فریم آف ریفرنس۔ جب بھی کوئی مسئلہ کہیں پیش کیا جائے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ مسئلہ کس فریم آف ریفرنس میں ڈسکس ہونا ہے۔
ممکن ہے کہ ایک فریم آف ریفرنس میں وہ ٹرو ہو اور دوسرے میں فالس ہو. واضح ہے یہ بات؟ یہ علمی بحث ہے. اب ظاہر ہے آپ حضرات کی محبتوں کی بنیاد پر میں عادی ہو گیا ہوں اس طرح کے مسائل بھی ممبر سے چھیڑنے کے. ورنہ اکثر مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسئلے کوئی ممبر کے مسئلے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہاں یہ مسئلے بھی ممبر کے مسئلے ہیں. عوامی ذہن کی تربیت اگر علمی اور تعلیمی معیاروں پر نہیں ہوگی تو مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی، گھٹیں گی نہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی حقیقت ذات تو سمجھنا بہت دور کی بات ہے، آپ کے فضائل و کمالات کو سمجھنے کے لیے بھی علمی ذہن درکار ہے. علی کو رستم داستاں بنانے کی کوشش نہ کیجیے. علی کا کمال یہ ہے کہ وہ اسد کردگار ہے، وہ رستم داستاں نہیں ہے. اب یہ ایک چھوٹا سا جملہ جو میں نے عرض کیا ہے، اس کے پیچھے ایک بڑا پس منظر ہے. علی کو رستم داستاں نہ سمجھیے. رستم کیا ہے؟ علی کے قدموں کی خاک کہیں تو بھی اس کے لیے بڑی فضیلت ہو جائے گی. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں نے عرض کیا کہ آپ کا سب سے بڑا کمال یہ ہے جو سامنے آیا، وہ آپ کا علمی مرتبہ ہے. باب مدینۃ العلم پیغمبر کی حدیث ہے، اور جن لوگوں نے اس حدیث کو قبول کرنے میں تردد کیا ہے، ظاہر ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں بہت تردد ہے. ذمہ دار محدثین نے اس حدیث کی صحت بلکہ اس کے تواتر کا اعلان فرمایا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے در ہیں. دوسری حدیث میں فرمایا کہ انا دار الحکمت وعلی بابہ، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کے در ہیں. اور ایک متن اس طرح سے ہے کہ انا مدینۃ العلم وہی الجنہ وعلی بابہ، میں علم کا شہر ہوں اور وہی جنت ہے اور علی اس کے در ہیں. اب دیکھیے یہ حدیثیں جو ہیں یہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. گویا شہر علم ہی بہشت ہے اور بہشت ہی شہر علم ہے. اس لیے امیر المؤمنین سے وابستہ افراد کا رشتہ جہل سے نہیں ہونا چاہیے. بہرحال گفتگو کو ذرا سا آگے بڑھا دوں ایک سوال قائم کر کے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جب بھی ہم علم کی بات کرتے ہیں تو علم ایک ایگزسٹنٹ ریئلٹی تو ہے نا، علم ایک وجود ہے، ایک صفت ہے جو وجود رکھتی ہے. علم ایک حقیقت ہے. جتنی چیزیں وجود رکھتی ہیں، آپ سب کے اذہان متوجہ رہنے چاہیے اس سوال کی طرف. جتنی چیزوں سے ہم مانوس ہیں، ابھی مانوس کی حد تک بات ہے، ان تمام چیزوں کی پیمائش کا ایک معیار ہے. ہر چیز کو آپ ناپ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں. اس سے پہلے میں نے 2 نشستوں میں یہ گفتگو کی ہے. ایک ذاتی نشست تھی اور ایک ممبر کی نشست تھی، وہ اس شہر میں نہیں تھی.
اور جو ذاتی نشست تھی اس میں بھی 2 اہل علم تھے، اور جو ممبر کی نشست تھی اس میں تو ماشاءاللہ کئی اہل علم تھے، اور پی ایچ ڈی حضرات تھے جنہوں نے سائنس میں اور میتھمیٹکس میں اور مختلف اور علوم میں پی ایچ ڈی حاصل کی۔ میں نے ان سے یہ دریافت کیا، یہ بتائیے کہ علم بھی اگر ایک وجودی صفت ہے، موجود ہے، تو اس کی سب سے چھوٹی یونٹ کا نام کیا ہے؟ بھئی وقت آپ کے لیے ایک حقیقت رکھتا ہے، وقت ناپتے ہیں نہیں آپ ناپتے ہیں، وقت کی پیمائش ہے جو بھی وقت ہے۔ اب وقت کی حقیقت خود ایک فلسفیانہ بحث ہے، وقت کیا ہے؟ آئنسٹائن سے پوچھئے کہ وقت کیا ہے تو وہ کچھ اور ڈیفینیشن بتائے گا، پرانے لوگوں کے ذہن میں کچھ اور ڈیفینیشن ہے۔ بہرحال یہ وقت، یہ 24 گھنٹے میں جو آپ بانٹتے ہیں، تو بہرحال اس میں گھنٹہ ایک یونٹ ہے، اس سے چھوٹی یونٹ منٹ ہے، اس سے چھوٹی یونٹ سیکنڈ ہے، اس سے چھوٹی یونٹیں بھی تصور کی جا سکتی ہیں اور کی گئی ہیں، وجود رکھتی ہیں۔ تو وقت کی ایک یونٹ ہوئی۔ زمین، یہ زمان سے متعلق بات تھی، زمین کی بات کر لیے۔ زمین ناپنے کی کوئی یونٹ ہے؟ آپ مکان خریدتے ہیں، باغ خریدتے ہیں، کھیت خریدتے ہیں، کھلیان خریدتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، سڑک تعمیر کرتے ہیں، آپ پیمائش کرتے ہیں تو کہیں میٹر میں ہے اور کہیں یارڈ میں ہے، کہیں انچز میں ہے، کہیں اور مختلف پیمانے ہیں چھوٹے بڑے، اور سب سے چھوٹا بھی کوئی نہ کوئی معیاری پیمانہ مقرر کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر چیز، سیال کی اپنی ہے اور ٹھوس کی اپنی ہے، ہر چیز کا ایک وزن ہے۔ آپ پھل خریدتے ہیں اور جنسیں خریدتے ہیں، ہر چیز کا ایک پیمانہ ہے۔ آپ کے جسم میں حرارت ہوتی ہے، گرمی، حرارت۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کی حرارت بھی ناپتا ہے اور اس کا بھی ایک پیمانہ مقرر ہے۔ آپ کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اس کی رفتار کا بھی ایک پیمانہ مقرر ہے، اور وہ بھی ڈاکٹر حضرات بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دل کی حرکت ہے، اس کا بھی ایک پیمانہ ہے، پھیپھڑوں کی حرکت ہے، اس کا بھی ایک پیمانہ ہے، نبض کا ایک پیمانہ ہے، ہر چیز کا پیمانہ ہے۔ جب ہر چیز کا پیمانہ ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی نام ہے، تو یہ تو بتائیں کہ علم کا پیمانہ کیا ہے، نالج کا پیمانہ کیا ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ 1 گھنٹے آپ میری گفتگو سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد یہ تجزیہ کر کے بتائیے کہ اس 1 گھنٹے کی گفتگو میں آپ کے علم میں، ہمارے علم میں کچھ اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر ہوا تب تو مجلس سود مند ہے، نہیں ہوا تو بہت بڑا ایک سوالیہ نشان سامنے ہے۔ اور یہ طے کیسے کیا جائے گا کہ ہوا تو کتنا فائدہ ہوا؟ 1 گھنٹے کی گفتگو میں علم میں اضافہ ہوا، کتنا ہوا؟ یہ کتنا کا معیار کون مقرر کرے گا؟ کوئی ہے ہاتھ میں؟ یہ سب ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے، سب تعلیم یافتہ حضرات ہیں، تو نالج کا کوئی معیار ہے، کوئی سسٹم ہے، کوئی یونٹ ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ عام طور پر اس طرح کے سوالات زیر بحث نہیں لائے جاتے۔ خود تعلیمی میدان میں بھی کچھ لوگوں نے، ابھی بہت عام یہ گفتگو نہیں ہے، کچھ لوگوں نے یہ بحثیں کی ہیں اور اس کو 2 طرح سے حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ دیکھیے بات مشکل ہے، لیکن بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کچھ حضرات نے خود نالج کو سامنے رکھا اور نالج کی یونٹ مقرر کرنے کی کوشش کی، اور کچھ نے نالج کو پرسپشن کے دائرے میں لا کر یونٹ مقرر کرنے کی کوشش کی۔ خاص طور سے ایجوکیشن سسٹم میں جو سلیبس بنائے جاتے ہیں، جو سیمسٹرز میں تقسیم کرتے ہیں کہ اس سیمسٹر میں ہم کتنا پڑھائیں گے یا کتنا پڑھیں گے، کالج میں، یونیورسٹی میں
کتنے لیسن ہوں گے، اس میں کتنی انفارمیشن ہوگی، ٹھیک ہے نا. آخر ایک ماہرین کی کمیٹی ہوتی ہے جو طے کرتی ہے کہ یہ تعلیمی نظام کیسے آگے بڑھے گا، یہ سلیبس کیسے بنے گا، یہ کریکولم کیسے بنے گا. بحث اہم ہے یا نہیں ہے؟ آج کل تو مدرسہ کھولنا بھی ایک عام فیشن ہو گیا ہے، ایجوکیشن ایک تجارت ہو گئی ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ اسکول کھول رہے ہیں یا کالج کھول رہے ہیں یا مدرسہ کھول رہے ہیں تو جو بچے آ رہے ہیں ان کی زندگی سے مذاق تو نہیں کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ان کا وقت، ان کی زندگی، ان کی ذہانت، ان کی تمام تر صلاحیتیں آپ کے سپرد ہو رہی ہیں. آپ انہیں کیا دیں گے، کتنا دیں گے؟ ہم وہ ترازو چاہتے ہیں جس پر تول سکیں کہ کتنا ملا، کتنا نہیں ملا. ہے یہ چیز موضوعی، ہے یہ چیز سبجیکٹیو، مگر اس کو آبجیکٹیو دائرے میں لانا ہے. تو جن لوگوں نے اسے خالص تعلیمی مسائل کے تحت دیکھا اور اس طرح سوچا کہ ہم ایک مومنٹ میں کتنا پرسیو کرتے ہیں، تو انہوں نے مومنٹ کو یونٹ قرار دیا. میں صرف پاسنگ ریفرنس کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. مومنٹ کہ ایک مومنٹ میں ہم کتنا، ایک اسٹوڈنٹ کتنا پرسیو کرتا ہے پرسیپشن کے اعتبار سے. لیکن پرسیپشن ٹرو نالج ہو یہ یقینی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ہیں آپ. پرسیپشن ٹرو نالج ہو یہ یقینی نہیں ہے. اس لیے مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ یہ جو مومنٹ آپ نے مقرر کیا یہ نالج کی یونٹ نہیں ہو سکتی، پرسیپشن کی ہو. نالج کی یونٹ کیا ہوگی؟ جواب بہت آسان بھی ہے اور بہت قدرے مشکل بھی ہے. چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں مثالوں کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ ظاہر ہے اس بحث کو مربوط ہونا ہے فضائل کے ساتھ. یہ یاد رکھیے، اور اگر چونکہ اس بحث سے مانوس نہیں ہے، بات اچھی طرح حل نہ ہو تو انشاءاللہ پھر کل اور پرسوں یہ گفتگو جاری رہے گی. ہم کہتے ہیں کہ ایک پرفیکٹ لاجیکل پروپوزیشن ایک یونٹ ہے. یہ کہہ تو دیا میں نے لیکن سمجھ میں نہیں آئی ہوگی بات. ارے بھئی ایک پرفیکٹ نہ بھولیے گا، صرف ایک لاجیکل پروپوزیشن کہیے گا بات نہیں بنے گی. ایک پرفیکٹ لاجیکل پروپوزیشن. یہ پرفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ پرفیکٹ وہ ہوتا ہے جس میں کانٹرڈکشن نہ ہو، اپوزیشن نہ ہو. کوئی ایسا پروپوزیشن جس میں جو تھیسس دی گئی ہے اس میں اس کی کوئی اینٹی تھیسس وجود نہ رکھتی ہو. صلوات. ایک اور صلوات پڑھیں. رمضان ہے وہ کچھ اور سمجھ لیں. ایک اور صلوات پڑھیے. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. بہرحال ذہنوں کو متوجہ و ملتفت رکھیے. یہ بحث بے حد اہم ہے. آپ حضرات اپنے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں اس بحث کو عملی جامہ پہنا سکتے ہیں. آپ کا بچہ کتنے برس کا ہے، اس کے پاس کئے یونٹ نالج ہونی چاہیے، اتنی ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سوچتے ہیں نہیں سوچتے ہیں؟ غذا میں آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں کتنی غذا لینی چاہیے یا نہیں، کتنی کیلوریز ہمیں چاہیے، کتنی کیلوریز نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز کی یونٹ ہے، تو علم کی یونٹ پہ کیوں نہیں غور کیا آپ نے؟ اور غور کیا تو اس پورے گلوب پر چند لوگوں نے صرف غور کیوں کیا؟ سب کے ذہن میں یہ سوال کیوں نہیں ہے؟ اس لیے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمارا معاشرہ، عام انسانی معاشرہ ابھی علمی معاشرہ نہیں بنا ہے. جب عام معاشرہ علمی معاشرہ بنا نہیں تو علی کی عام قدر کیسے ہو سکتی ہے؟
غم یہی ہے، الم یہی ہے، افسوس یہی ہے. کیسے انسان سمجھے گا؟ جب ایک یونٹ نہیں معلوم کہ علم کی یونٹ کیا ہوتی ہے، تو اب میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ کیسے سمجھ، یعنی آپ نے سینکڑوں ہزاروں بار یہ روایت سنی ہوگی، مگر اسے سمجھیں گے کیسے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ روایت صرف شیعہ محدثین نے نقل نہیں کی ہے، تمام مسلمانوں نے نقل کی ہے، کہ جناب امیر نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلند صلوات پڑھ، حضور نے مجھے 1000 علم کے ابواب تعلیم کیے، اور میں نے ہر باب سے 1000 باب کھولے. یہ سٹیٹمنٹ حضرت کا ہے نہیں ہے، عام ہے، اپنوں نے پرایوں نے سب نے لکھا. یہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی کہ ایک باب سکھایا اور ایک باب سے 1000 باب پیدا ہو گئے؟ اس ایک باب کا معیار کیسے سمجھ میں آئے گا؟ جب ہمیں بنیادی یونٹ نہیں معلوم تو ہم اس بحث کو سائنٹیفک طور پر حل نہیں کر پائیں گے، منطقی طور پر اس کا تجزیہ نہیں کر پائیں گے. اور جب علی کا یہ ایک قول سمجھنے کے لائق نہیں ہو سکے ہیں تو نہج البلاغہ سمجھنے کے قابل کیا ہو سکیں گے؟ ایک چھوٹا سا جملہ حضرت کا نہیں سمجھ سکے، دہراتے رہتے ہیں ممبروں پر، زیر ممبر، تحریر میں، مضمون میں دہراتے رہتے ہیں. سمجھے کیا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ حضور نے مجھے 1000 دروازے علم کے سکھائے، ابواب علم. اور باب کا ترجمہ بھی دروازہ ہی کر کے گزر جاتے ہیں. ہر جگہ باب کا ترجمہ دروازہ تھوڑی ہوتا ہے. اور ہم نے ہر باب سے 1000 باب کھولے. وقت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اذان مغرب کا وقت بھی قریب ہے، لیکن یہ بحث آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پھیل گئی ہے اور کتنی اہم ہے. اور اگر انسان کا ذوق علمی ہو تو اس بحث میں لذت کتنی ہے. علمی لذت اپنی جگہ، عرفانی لذت اپنی جگہ، اور معرفت علی کی خاص لذت وہ اپنی جگہ. اس طرح تھوڑی علی سمجھ میں آئیں گے، اس طرح امیر المومنین کے جملے تھوڑی سمجھ میں آئیں گے. تو اب سمجھ کے بنیاد بھرتا چلوں. میں ابھی کیا کہہ رہا تھا کہ نالج کی جو سب سے چھوٹی اور بنیادی اکائی ہے، جو یونٹ ہے، وہ ہے ایک پرفیکٹ لاجیکل پرپوزیشن، یعنی ایک صادق قضیہ منطقی. یہ کیا ہوتا ہے صادق قضیہ؟ ایک جس میں تضاد نہ ہو، تناقض نہ ہو. جس میں تضاد نہ ہو، تناقض نہ ہو، کانٹرڈکشن نہ ہو، اپوزیشن نہ ہو. میں پھر وہی مثال عرض کروں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا تھا کہ اس وقت میں کہوں چونکہ ہمارے پاس ذہن میں یہ ہے کہ جب سورج نکلا ہوا ہو تو دن ہے، تو میں کہوں اس وقت لندن میں دن ہے، اس وقت لندن میں دن ہے. یہ ایک کمپلیٹ انفارمیشن ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اس لحاظ کے ساتھ کہ لندن میں ممکن ہے اس وقت ہندوستان میں رات ہو. تو کوئی یہ کہے کہ آپ کہہ رہے ہیں دن ہے، وہاں تو رات ہے. وہاں رات ہے نا. وحدت زمان، وحدت مکان، یہ شرط ہے. 8 چیزیں ہیں جن کی وحدت شرط ہے. 8 چیزوں کی وحدت شرط ہے کہ یہ 8 چیزوں کا لحاظ رکھ کے اگر کہا جائے کہ یہاں اس وقت دن ہے اور واقعاً دن ہو تو پھر یہ قضیہ سچا ہے، صادق ہے. اسے کوئی کانٹرڈکشن نہیں کر سکتا، آ کر کانٹرڈکٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. جب یہاں سورج ڈوب جائے گا، یہاں مثلا فرض کیجئے رات کے 10 بج چکے ہوں گے، میں کہوں گا یہاں رات ہے،
لندن میں رات ہے. یہ قضیہ یہ خود ایک علم کی سب سے چھوٹی اکائی ہے. شرط یہ ہے کہ اس کی اپوزیشن اور اس کی کنٹرڈکشن موجود نہ ہو. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ بچے ہیں، جوان ہیں، ہم لوگ بہت دعویٰ رکھتے ہیں علم کا. ذہن میں نہ جانے کیا کیا کچھ ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علم ہے، معلومات ہے. کچھ بھی نہیں ہے. مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کیا علم رکھتے ہیں تو میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، میں یہ علم رکھتا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے زمین ہے. کیونکہ اس اسٹیٹمنٹ کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. سمجھے مثال میں کیوں دے رہا ہوں؟ کوئی مجھ سے یہ پوچھے آپ کس چیز کا علم رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، میں اس چیز کا علم رکھتا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے زمین ہے، زمین کے اوپر کھڑا ہوا ہوں، یہ علم ہے مجھے. آپ کس چیز کا علم رکھتے ہیں؟ میں اس چیز کا علم رکھتا ہوں کہ میں جو سانس لے رہا ہوں یہ ہوا میں سانس لے رہا ہوں، یہ علم ہے مجھے. توجہ ہے؟ اسی معیار پہ آپ کس چیز کا علم رکھتے ہیں؟ ہم اس چیز کا علم رکھتے ہیں کہ جو روشنی ہے یہ سورج کی روشنی ہے. توجہ ہے؟ ان جملوں میں جو شیرینی ہے اور جو حسن ہے وہ اس وقت میں واضح نہیں کر پاؤں گا، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے. صداقت علمی کی اپنی لذت اور چمک ہوتی ہے. یعنی واقعاً آپ کسی سے پوچھیں کہ بھئی تم کیا علم رکھتے ہو، اور وہ جواب میں یہ کہے کہ میں یہ علم رکھتا ہوں کہ میرے پاؤں کے نیچے زمین ہے، آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ شخص سچا ہے. وہ جھوٹی بات کو سچ کے قالب میں پیش کرنا نہیں چاہتا. ہر وہ چیز جس کو شک کے دائرے میں لایا جا سکے وہ اسے علمی انداز میں پیش نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ یہ حقیقت مشکوک ہے، یہ مبہم ہے، یہاں ایمبیگویٹی ہے، یہ چیز واضح نہیں ہے، یہ چیز مبہم ہے، مشکل ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ طے کرنا کہ جو اب یہاں سے بحث آگے بڑھے گی، اگر ہم مدارس اور تعلیم گاہوں اور کالجز اور یونیورسٹیز میں جائیں، کہ جو چیز ہمیں پڑھائی جا رہی ہے، جو کتاب میں ہے لکھی ہوئی، جو استاد لیکچر کے طور پر دے رہا ہے، ہمیں ہمارے حوالے کر رہا ہے، علم کے طور پر واقعاً وہ اس میں 100% یقین رکھتا ہے. اگر 100% یقین رکھتا ہے تب تو علم ہے، اور اگر 100% یقین نہیں رکھتا تو وہ علم کی تعریف ہی سے خارج ہے. پھر علم آپ کسے کہیں گے اور تعلیم کسے کہیں گے؟ کتنے مسائل ہیں، زندگی سے جڑے ہوئے مسائل ہیں. یہ توجہ فرما رہے ہو؟ زندگی سے جڑے ہوئے مسائل ہیں. بس اتنی تمہید آج ذہن میں رکھیے. آج ایک مسئلہ، کیا؟ علم کی سب سے چھوٹی یونٹ کیا ہے؟ اور وہ یونٹ یہ ہے کہ ایک پرفیکٹ لاجیکل پروپوزیشن جو ہے وہ علم کی سب سے چھوٹی یونٹ ہے. اب ظاہر ہے کل اور پرسوں کی گفتگو میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ ایک بھی اگر ایک پرفیکٹ لاجیکل پروپوزیشن ہمیں معلوم ہو تو اس ایک سے کس طریقے سے دوسرے پروپوزیشنز پیدا ہوتے ہیں. توجہ ہے؟ اگر یہ مسئلہ ہم نے یہاں پر حل کر لیا بالکل طالب علمانہ انداز سے، بالکل میتھمیٹیکل میتھڈ سے، کہ کس طریقے سے ایک پروپوزیشن سے دوسرا پروپوزیشن پیدا ہوتا ہے، تو شاید ہم تصور کر سکیں کہ علی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں رسول نے ایک باب علم تعلیم فرمایا اور ہم نے 1000 باب علم خلق کر لی. یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام
کس طریقے سے اپنے اس دور کے سامعین کی ذہنی تربیت کر رہے تھے کہ یہ جہل سے نکل کر علم کی روشنی میں آ جائیں، علمی انداز سے سوچنا تو سیکھیں گے۔ یہ ہیں علی جو اپنی گفتگوؤں میں بھی تربیت کرتے ہیں عالمانہ۔ بس گفتگو روکوں اور آج جب آپ مجلس سے اٹھ کے جائیں تو یہ سوچیں کہ ہم امیر المومنین کے بارے میں، خود ان کے بارے میں قطعی طور پر کئی یونٹ علم رکھتے ہیں؟ کتنا علم رکھتے ہیں؟ اور کتنا علم لازم ہے جو ہمیں رکھنا چاہیے؟ یعنی کتنا علم ضروری ہے کہ اس کے بغیر نہ دنیا میں فلاح ہے نہ آخرت میں نجاح۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ تو بس اب وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، میں تیزی سے آپ کے سامنے ایک بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں۔ خود یہ جملہ علی امام ہے، چھوٹا سا جملہ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل طالب علمانہ انداز سے سوچیے، علی امام ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جسے دنیا کا کوئی آدمی جھٹلا نہیں سکتا۔ دیکھیے ابھی بہت سی چیزیں اس سے الگ ہیں، میں نے یہ ابھی نہیں کہا علی معصوم ہے، صرف اتنی سی بات ہے علی امام ہے۔ یہ اتنا سا جملہ روئے زمین پر کوئی انسان اسے جھٹلا نہیں سکتا، اسے جھوٹا قضیہ نہیں قرار دے سکتا۔ علی امام ہے، چاہے ہم علی کو امام معصوم سمجھتے ہیں، دوسرے علی کو امام سمجھتے ہیں، معصوم نہیں سمجھتے۔ یہ اور بات ہے کہ میرا یہ بھی پرانا جملہ ہے کہ جو علی کو معصوم نہیں سمجھتے اصطلاحاً، وہ بھی علی کو خطا کار نہیں سمجھتے۔ جرأت نہیں ہے کسی میں کہ علی کو خطا کار کہہ سکے، اور اگر کوئی ایسا پیدا ہو جائے کہ وہ علی کو خطا کار سمجھے تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کہیں ہو نہیں سکتا۔ یہ جذباتی بیان تھوڑی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میں جذبات میں تقریر کر رہا ہوں۔ میں نے جذبات آج علیحدہ میں تو طالب علمانہ گفتگو کر رہا ہوں، بالکل طالب علمانہ گفتگو ہے۔ علی امام ہے، دوسرا قضیہ، یعنی یہ یقین آپ کو ہونا چاہیے کہ علی امام ہے۔ امام کے اوصاف کیا ہوتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے۔ دوسری بحث، اگر کوئی یہ بھی یہی تسلیم کر لے کہ علی امام ہے، تو امام کہتے کسے ہیں؟ عام تعریف، امام کہتے ہی اسے ہیں جس کی اطاعت انسان اپنے اوپر فرض جانے۔ اب یہاں بس دو مرحلے ہیں، یا ہم خود علی کی اطاعت اپنے اوپر فرض جانیں، یا ہم یہ سمجھیں کہ علی کی اطاعت ہمارے اوپر فرض قرار دی گئی ہے۔ ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہم کون سے ڈیسیجن میکر ہیں کہ ہم کہیں فلاں واجب الطاعت ہے اور فلاں واجب الطاعت نہیں ہے؟ اگر ہم اپنی رائے کے مطابق کسی کو واجب الطاعت سمجھ رہے ہیں تو گویا ہم اپنی اطاعت کر رہے ہیں، اپنی انا پرستی میں مبتلا ہیں۔ اسی لیے جب تک امام الیکشن سے مقرر کیا جائے گا، اطاعت نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی، سیاست ہوتی رہے گی۔ عبادت تو تبھی ہوگی جب اللہ کا مقرر کردہ، رسول کا بتایا ہوا تسلیم کر لیا جائے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے بھئی، ہم سب مل کے الیکٹ کر لیں کسی کو تو گویا ہم نے اپنی رائے کی پابندی کی، ہم اپنی رائے کا احترام کر رہے ہیں، تو یہ سیاست ہوئی، عبادت نہیں ہوئی۔
اب یہیں سے فرق سمجھ لیجئے کہ واقعاً روز اول سے دو دھارے اسلام کے جاری ہیں، ایک وہ جو الہی اسلام ہے، ایک وہ جو سیاسی اسلام ہے۔ سیاسی اسلام میں ہمیشہ امام منتخب کیا جاتا ہے، لیکن الہی اسلام میں امام منتخب نہیں کیا جاتا، منصوب کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ الہی اسلام، اور وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، میں 3 لفظیں کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، کل انشاءاللہ اس کی تشریح کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ علی امام ہیں، علی امام وہ ہیں کہ جن کی اطاعت ہم پر فرض قرار دی گئی ہے، اللہ نے فرض قرار دی، رسول اللہ نے فرض قرار دی، اور یہ جو فرض قرار دی گئی یعنی امام مفترض الطاعہ ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے، واجب الطاعت ہیں، تو یہ واجب الطاعت یعنی ہمیں اطاعت کرنی ہے، یہ اطاعت یہ واجب الطاعت جبری ہے یا یہ واجب الطاعت ہونا اختیاری ہے یا یہ واجب الطاعت ہونا حبی ہے؟ توجہ ہے، یہ 3 بڑی بحثیں ہیں۔ امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، نبی ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام ہیں، ان کی ولایت، ان کی حکومت، ان کا واجب الطاعت ہونا، کسی بھی الہی صاحب منصب کا واجب الطاعت ہونا، یہ واجب الطاعت ہونا جبری ہے یا اختیاری ہے یا حبی؟ مجبور ہیں ہم یا مختار ہیں ہم یا ان دونوں اصطلاحوں سے آگے بڑھ کر یہ واجب الطاعت ہونا محبت کا جبر ہے، جبر محبت ہے، نہ کہ جبر سیاست، نہ کہ جبر تاریخ، نہ کہ جبر مادی۔ توجہ ہے، بس روک رہا ہوں گفتگو اس لیے کہ پھر حدود سے گفتگو بالکل نکل جائے گی۔ آج اتنا ہی، یہ یاد رکھیں کہ علم کا بھی ایک پیمانہ مقرر کیا جا سکتا ہے، اور اگر ہم اس پیمانے کو سامنے رکھیں تو بہت سے مسائل کو ہم زیادہ روشن کر سکتے ہیں، اور معرفت کے باب میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مراتب علمی کو سمجھنے کی طالب علمانہ کوشش بھی کر سکتے ہیں، اس حد تک کہ ہم ان کے کلمات کو کچھ سمجھ سکیں، ان کو واجب الطاعت سمجھیں تو کیسا سمجھیں؟ علی کو واجب الطاعت جو نہ سمجھے، اور وہ بھی واجب الطاعت جبری نہیں، اختیاری نہیں، حبی۔ بس ایک فقرہ کہوں گا، سب چاہنے والے ہیں، گریہ کرنے کے لیے اور پرسہ دینے کے لیے کسی خاص تمہید کی ضرورت تھوڑی ہے۔ اس امام کو، اس امام کی اطاعت کو کون ہے جو جبر سیاسی قرار دے؟ جو امام اپنے قاتل کے لیے یہ کہے کہ بیٹا جیسا شربت مجھے دیا ہے ایسا ہی شربت میرے قاتل کو بھی دو، دیکھتے نہیں ہو پیاسا ہے، تمہارے ہاتھوں میں لرز رہا ہے، خائف ہے، سہما ہوا ہے، دیکھو اس کے ہونٹ خشک ہیں، اسے بھی پلاؤ اور یہی شربت پلاؤ جو مجھے پلایا ہے۔ یہ امام، اس امام کی اطاعت از راہ حب واجب ہے ہم پر۔ یہی امام وہ امام ہو سکتا ہے کہ اللہ جسے منصوب کرے ہدایت خلق کے لیے۔ بس آج شب ضربت مولا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
روایات میں ہے کہ اس سال جس سال آپ کی شہادت ہوئی 47 ہجری میں امیر المومنین پہلی ہی رمضان المبارک سے کچھ بے چین سے رہا کرتے تھے. 15 سے آپ کی بے چینی بڑھی. یہ بے چینی لقائے رب کے اشتیاق میں تھی. شب شہادت جناب ام کلثوم فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا بابا بہت مضطر ہیں، بار بار زیر آسمان آتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اپنی ریش مبارک کو پکڑ کے کہتے ہیں ہاں ہاں یہی شب ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے. اجرکم علی اللہ. علی زمان کو پہچانتے ہیں، علی مکان کو پہچانتے ہیں. دیکھو تو صحیح کیا یہ روایتیں ہمیشہ سنی ہیں نا، یہ روایتیں ہمیشہ سنی ہیں. کبھی سوچ سکتے ہیں اس جملے کا مطلب وہ کتنا عظیم عالم ہوگا اور اس کی معرفت کا درجہ کیا ہوگا جو شب کو دیکھ کر پہچان لے کہ اسی شب کا وعدہ کیا گیا ہے. توجہ ہے اس ایک چھوٹے سے جملے میں کیا قیامت ہے. آنے والی شب، ظاہر ہے کہ ہر شب آنے والی شب ہوتی ہے، گزری ہوئی شب کبھی پلٹ کے واپس نہیں آتی. یہ آنے والی شب امیر المومنین کہہ رہے ہیں ہاں ہاں اسی شب کا وعدہ کیا گیا ہے. بالکل یہ زمان کی مثال ہے اور مکان کی مثال. جب آپ جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے تو ایک میدان سے گزرے اور گزرتے گزرتے گھوڑے کو روک لیا اور گھوڑے سے بے تابانہ زمین پر اتر پڑے. جیسے راوی کہتا ہے کہ جیسے کود گئے ہوں گھوڑے سے، اور فوراً 2 رکعت نماز پڑھی، مٹھی میں اٹھا کے خاک کو سونگھا اور اس کے بعد کہا ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ علی یہ سب اکثر سنتے ہیں نا، یہ علی ہیں. کیا علم ہے، کیا معرفت ہے. ذرے ذرے کو پہچانتے ہیں علی، لمحے لمحے کو پہچانتے ہیں علی. کربلا سے گزر رہے تھے تو مٹھی میں خاک لی، سونگھا اور کہا یہی ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے. اور جب خود آپ کی شب شہادت آئی کہا یہی رات ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. بس اب وقت بالکل نہیں ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہیں. بس تبرکاً 2 جملے اور عرض کر دوں. یہ میری مجبوری ہے، وقت کی مجبوری ہے، ان تاریخوں کی مجبوری ہے کہ اس سے زیادہ بیان کو وسعت نہیں دی جا سکتی. شب شہادت علی شب بھر آسمان کو دیکھتے رہے، کہتے رہے اسی شب کا وعدہ کیا گیا ہے. سحر ہو گئی، مسجد کے لیے نکلنا چاہتے تھے. جناب ام کلثوم نے کہا بابا آج بہتر ہے آپ نہ جائیں. اپنے نائب کو بھیجنے کا نہیں بیٹی مجھے جانا ہے. جب بیت الشرف سے نکلنے لگے تو گھر میں مرغابیاں اور بتیں پلی ہوئی تھیں. مرغابیوں نے، بتوں نے آپ کے دامن کو تھام لیا اپنی منقاروں سے. جناب امیر نے اس وقت نکلتے نکلتے فرمایا بیٹی اگر ان کا خیال رکھ سکنا تو انہیں رکھنا ورنہ آزاد کر دینا. اللہ اکبر. پرندوں کا، حیوانوں کا، ذرے ذرے کا لحاظ رکھنے والا علی. بیت الشرف سے آئے مسجد میں، صحن مسجد میں ایک ایک کو بیدار کیا. مجھے نہیں معلوم، یہ روایتیں اتنی تفصیل سے ہم تک نہیں پہنچی ہیں. کیا ہر سحر آپ کا یہی دستور تھا، ہر شب آپ اسی طرح کرتے تھے؟ ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ سحر ایسی تھی کہ آپ خود تشریف لائے اور مسجد میں جتنے سو رہے تھے انہیں جگایا. مؤذن کوئی اور تھا، آج علی نے خود اذان دی. اذان دینے کے بعد محراب مسجد میں تشریف لائے اور روایتوں میں ہے کہ جب سوتے ہوں کو جگا رہے تھے تو دیکھا ایک شخص منہ کے بھل پڑا سو رہا ہے. وہ سو نہیں رہا تھا،
ظاہر کر رہا تھا کہ سو رہا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ اسے اٹھایا، کہا اٹھ جا، مجھے معلوم ہے تیرے دامن میں کیا چھپا ہوا ہے۔ محراب میں تشریف لے گئے، نماز نافلہ صبح پڑھنا شروع کی۔ بعض روایتوں میں ہے نافلہ صبح، بعض روایتوں میں جب آپ نے فریضہ صبح شروع کیا، جماعت کھڑی ہو گئی، صف بستہ مومنین ہے، علی نماز پڑھا رہے ہیں، پہلی رکعت تمام ہوئی، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا۔ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ تھا جب وہ قیامت ٹوٹی ہے کہ بین زمین و آسمان جبرائیل نے ندا دی، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے، امیر المؤمنین قتل کر دیے گئے۔ الان قد قتل امیر المؤمنین واللہ لقد ہدمت ارکان الہدا، ارکان ہدایت منہدم کر دیے گئے۔ ایک قیامت برپا ہوئی، بس اذان ہونے والی ہے مغرب کی، میں اس سے زیادہ بیان کو طول نہیں دے سکتا۔ آپ سب گریہ کریں گے، ماتم کریں گے، ممکن ہوگا تو بعد نماز بھی ماتم کیجئے گا۔ یہ چند شبیں ماتم کی ہیں، نوحے کی ہیں۔ مجھے یہ فقرہ کہہ لینے دیجئے، جبرائیل ابھی نوحہ پڑھ رہے ہیں، اہل بیت تک آواز پہنچ گئی، مسجد میں ایک شور ہے، ایک گریہ بلند ہے، سب رو رہے ہیں، مگر علی کو کس چیز کی فکر ہے؟ امام حسن جب تشریف لائے ہیں تو دیکھا کہ بابا خون میں تڑپ رہے ہیں اور مٹھی مٹھی خاک لے کر اس زخم میں بھر رہے ہیں جو آپ کے سر مبارک پہ زخم لگا ہے۔ اور اس کے بعد اس کیفیت میں جب امام حسن قریب آئے ہیں تو امیر المومنین نے کیا فرمایا؟ جوانان عزیز، بزرگان محترم، عزاداران گرامی، سر امام امیر المومنین شگافتہ ہے، لہو بہہ رہا ہے، آپ کی ریش مبارک لہو سے تر ہے، بے چین ہیں، مضطر ہیں، زمین سے خاک اٹھا اٹھا کے زخم میں بھر رہے ہیں، لیکن اپنے بیٹے امام حسن سے کہتے ہیں بیٹا پہلے نماز مکمل کرا دو، نماز مکمل کرا دو۔ بس میں یہ جملہ اکثر کہتا رہا ہوں، آقا حسین آپ پر ہزاروں سلام، آپ پر ہزاروں سلام، ہم آپ کی شہادت پر ہمیشہ گریہ کرتے ہیں۔ آپ کا سر مبارک سجدے کے عالم میں قطع کیا گیا، مگر آقا دست ادب جوڑ کے یہ جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے، امام حسن کا یہ امتحان بھی کچھ کم امتحان نہیں ہے۔ اپنا گلا کٹا دینا زیر تلوار، زیر خنجر، سجدے کے عالم میں شاید آسان ہو، آپ اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن باپ تڑپ رہا ہو اور کھڑے ہو کے نماز پڑھائی جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس حقیر سی مجلس کو قبول فرما، ہمارے گریے کو قبول فرما، ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ معبود ہمارے مراتب علمی اور مراتب عرفانی میں اضافہ فرما۔ پروردگار ہم سب کو معرفت مولا علی علیہ السلام سے بہرمند فرما۔ پروردگار ان عزاداران امام امیر المومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ معبود ہم سب کو اہل طاعت و اہل ولایت قرار دے۔